بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا مختصر حال بیان کیجیے۔ جواب: جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے اور وہ ملعون تمام دنیا پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی، یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں دین ہوگا اسلام، تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا اہل سنت ہوگی۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض و حسد کا نام و نشان نہ رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی جماعت کڑی ہوتی ہوگی۔ آپ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ ان کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور سید الانبیاء علیہ السلام کی شان و صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عزت اور کرامت دیکھ کر امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہونے کی دعا کی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بقا عطا فرمائی کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے امام ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ سوال: آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کی کیفیت بیان فرمائیے۔ جواب: روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن چاہتا ہے، اذن ہوتا ہے تب طلوع کرتا ہے۔ قرب قیامت جب دابت الارض نکلے گا، حسب معمول آفتاب سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا واپس جا۔ تب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب کرے گا۔ اس کے بعد پھر پہلے کی طرح مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ سوال: قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب: اس کا علم تو خدا کو ہے اور اس کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکیں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز شروع میں تو بہت نرم ہوگی اور آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور تمام جہان فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ کریم چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا، وہ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی پھر سب کچھ موجود ہو جائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر محشر میں لائے جائیں گے۔ وہاں جزا اور حساب کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آفتاب نہایت تیزی پر اور سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا۔ شدت گرمی سے کھولتے رہیں گے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گرز زمین پر جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی
وہ اوپر چڑھ جائے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافروں کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا۔ ہر شخص حسب حال اور اعمال ہوگا، پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ سوال: حشر و نشر یعنی قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جواب: حشر و نشر کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حشر و نشر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سوال: قیامت کی مصیبت سے لوگوں کو کیسے نجات ملے گی؟ جواب: اس حالت میں طویل عرصہ گزرے گا، 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا، اور اس حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائے، وہ جلد حساب شروع ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، لیکن مقصد پورا نہ ہوگا۔ آخر میں حضور پرنور سید الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں فریاد لائیں گے اور شفاعت یعنی سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے: انا لہا، میں اس کے لیے موجود ہوں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا: یا محمد ارفع راسک قل تسمع وسل، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، بات کہیے سنی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفاعت تو تمام اہل محشر کے لیے ہے جو شدید ڈر اور خوف کی وجہ سے فریاد کر رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے کہ حساب فرما کر ان کے لیے حکم دے دیا جائے۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ عجب پریشانی کا وقت ہوگا، کوئی یار نہ غمگسار، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے۔ اعمال کی پرسش یعنی پوچھ گچھ ہے، زندگی بھر کا کیا ہوا سب سامنے ہے، نہ گناہ سے مکر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہے۔ سوال: اس مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی کیسی مدد فرمائیں گے؟ جواب: اس بے کسی کے وقت بے کسوں کے مددگار حضور پرنور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے نیاز مندوں امیدواروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں کئی طرح کی ہوگی۔ بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دخول دوزخ سے بچیں گے۔ جو گناہگار مومن دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اہل جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض پائیں گے، ان کی درجات بلند کیے جائیں گے۔ باقی اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام و صحابہ کرام، شہداء، علماء، اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے متوسلین یعنی وسیلہ ڈھونڈنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی درخواست کرے گا اور اس کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔